شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف میں آپ کو اردو کی جماعت اول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان امی کو کیا ہوا، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر دیا ہوا ہے، سبق نمبر 6 ہے۔ عنوان ہے امی کو کیا ہوا۔ اب بچوں ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور آپ اسے دھیان سے سنیں گے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ سبق امی کو کیا ہوا۔ امی کو کیا ہوا۔ امی کو بخار ہے، اب کیا ہوگا۔ سب کو ناشتہ کون دے گا۔ اسکول کا کام کون کروائے گا۔ شام ہوئی تو ابو دفتر سے گھر آئے، وہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، نانی جی نے سب کو کھانا کھلایا۔ ایک بار بچوں دوبارہ میں سے پڑھتے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ امی کو کیا ہوا۔ امی کو بخار ہے، اب کیا ہوگا۔ سب کو ناشتہ کون دے گا۔ اسکول کا کام کون کروائے گا۔ شام ہوئی تو ابو دفتر سے گھر آئے، وہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، نانی جی نے سب کو کھانا کھلایا۔ 2 پیج اور ہیں۔ دادا جی نے اسکول کا کام کروایا۔ دادا جی نے اسکول کا کام کروایا۔ سب نے امی کا خیال رکھا، امی نے خوب آرام کیا، اگلے دن امی ٹھیک ہو گئیں۔ بچوں دوبارہ میں سے پڑھیں گے ابھی۔ دادا جی نے اسکول کا کام کروایا، سب نے امی کا خیال رکھا، امی نے خوب آرام کیا، اگلے دن امی ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے بعد بچوں مشقی سوالات دیے گئے ہیں، ان کے ہم جواب لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے امی کو کیا ہوا تھا۔ اس کا جواب ہے بچوں امی کو بخار ہوا تھا۔ دوسرا سوال ہے امی کو ڈاکٹر کے پاس کون لے کر گیا۔ اس کا جواب ہے امی کو ڈاکٹر کے پاس ابو لے کر گئے۔ تیسرا سوال ہے اسکول کا کام کس نے کروایا۔ جواب ہے اسکول کا کام دادا جی نے کروایا۔ اب بچوں ہم دوبارہ اسی کو پڑھیں گے، ان سوالوں کو، تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ امی کو کیا ہوا تھا۔ جواب امی کو بخار ہوا تھا۔ سوال نمبر 2 امی کو ڈاکٹر کے پاس کون لے کر گیا۔ جواب امی کو ڈاکٹر کے پاس ابو لے کر گئے۔ تیسرا سوال ہے
اسکول کا کام کس نے کروایا؟ جواب ہے اسکول کا کام دادا جی نے کروایا۔ اگلی مشق ہے بچوں، لفظ بنائیں۔ ہمیں توڑ دیے ہوئی ہیں، اب ہم ان توڑ کو جوڑ کر لکھیں گے۔ الف جمع میم جمع میم جمع یہ ام می، الف جمع بے جمع بے جمع واو، کیا بنے گا بچوں؟ اب بو، نون جمع الف جمع نون جمع یہ، بچوں اس سے کیا الفاظ بنے گا؟ نانی، دال جمع الف جمع دال جمع الف، کیا بنے گا بچوں؟ دادا، چے جمع الف جمع چے جمع الف، کیا بنے گا بچوں؟ چاچا، خے جمع الف جمع لام جمع ہے، کیا بنے گا بچوں؟ خالا، میم جمع الف جمع میم جمع واو جمع نون، کیا الفاظ بنتا ہے بچوں اس سے؟ مامو۔ ایک بار بچوں دوبارہ ہم انہی الفاظ کے توڑ کے جوڑ بنائیں گے۔ الف جمع میم جمع میم جمع یہ ام می، الف جمع بے جمع بے جمع واو اب بو، نون جمع الف جمع نون جمع یہ نانی، دال جمع الف جمع دال جمع الف دادا، چے جمع الف جمع چے جمع الف چاچا، خے جمع الف جمع لام جمع ہے خالا، میم جمع الف جمع میم جمع واو جمع نون مامو۔ اگلی مشق ہے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ان جوڑوں کو مذکر اور مونس کہتے ہیں، مثلا لڑکا مرغا ایمن مذکر ہیں اور لڑکی مرغی ندا مونس ہیں۔ نیچے دیے ہوئے رشتوں کو مذکر اور مونس کے خانوں میں لکھیں۔ ابو، تایا، چاچا، دادا، نانا، تائی، خالہ، چچی، امی، نانی، خالو، دادی۔ اگلے صفحے پر بچوں ہم مذکر اور مونس کو الگ لا کر کے لکھیں گے۔ نیچے دیے ہوئے رشتوں کو مذکر اور مونس کے خانوں میں لکھیں۔ ابو، تایا، چچا، دادا، نانا، تائی، خالہ، چچی، امی، نانی، خالو، دادی، مذکر مونس۔ نمبر 1 نانا نانی، دادا دادی، تایا تائی، ابو امی، خالو خالہ۔ ایک بار دوبارہ بچوں ہم انہیں پڑھیں گے مذکر اور مونس کو۔ نانا نانی، دادا دادی، تایا
تائی، ابو امی، خالو خالہ۔ اگلی مشق ہے بچوں، درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں۔ یہ تین الفاظ دیے ہوئے ہیں بچوں، تینوں کو الگ الگ سے لکھا ہوا ہے، لیکن جو صحیح الفاظ ہے اس کے گرد ہم دائرہ بنائیں گے۔ پہلا لائن میں 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں، بخار، بخار، بخار۔ تو صحیح جو لفظ ہے بچوں وہ ہے بخار، یہ تیسرا الفاظ، پہلی لائن کا تیسرا لفظ بخار۔ دوسری لائن میں بچوں دیا ہوا ہے ہو، ہو، ہو۔ جو صحیح الفاظ ہے بچوں دوسری لائن کا یہ پہلا لفظ ہے ہو۔ تیسری لائن میں 3 الفاظ دیے ہیں بچوں، خیال، 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 لیکن جو درست الفاظ ہے بچوں وہ ہے خیال۔ یہ تینوں درست الفاظ ہیں جن کے گرد ہم نے دائرہ بنایا ہے بچوں۔ اس کے بعد اگلی مشق ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ تصویریں بنائیں اور لکھیں۔ مثلا میرے دادا، اس لیے بچوں آپ کے گھر میں اور کون رہتا ہے؟ میری دادی، میرا نانا، میری نانی، تایا، تائی، بہن، بھائی، کزن۔ تو اس طریقے سے بچوں ان کی ترتیب کے ساتھ ان کے نام آپ نے اس میں لکھنے ہیں اور ان کی تصویریں بنانی ہے اور لکھنی ہے بچوں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور باقی بھی جتنے مشقی سوالات ہم نے اب تک اس سبق میں کیے ہیں ان تمام کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے بچوں۔ خدا حافظ۔ اسی کے ساتھ آپ کا اردو کا سلیبس ختم ہو گیا اور یہ آپ کا آخری سبق تھا۔ اللہ حافظ۔